ران صاحب یہ مجھے بتائیں کہ جو خطے میں وار تھیٹر لگا ہوا ہے، پاکستان خود ایک جنگ لڑ رہا ہے، اس سچویشن میں مشترکہ قومی رسپانس کی کتنی امپورٹنس ہے اور اس کے لیے پارلیمنٹ ابھی تک کیا رول پلے کر سکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس کے اندر چاروں صوبوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف کی آسٹیریٹی اور کنزرویشن کی کال کے اوپر میٹنگز کی، مشترکہ میٹنگز بھی کی، انڈیپینڈنٹلی بھی انہوں نے اپنا کام کیا اور ایک لائمل جو ہے وہ تشکیل دے کے امپلیمنٹ بھی کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے، جتنی بھی اکنامک منسٹریز ہیں اس میں فائنانس ہو گئی، کامرس ہو گئی، انڈسٹری ہو گئی، آپ کی فوڈ سیکیورٹی، پیٹرولیم، پاور، وہ ڈیلی بیسس پہ جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر خود ان میٹنگز کے کو ریویو کرتے ہیں، ان کی جو بھی سفارشات ہیں، اور اس کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ایک تو بیلٹ ٹائٹننگ کا ایک پورا میکنزم امپلیمنٹیشن جس کی سٹارٹ ہو چکی ہے، پھر آپ کا ورک فرام ہوم، آپ کا جو ہے وہ سکولز کو جو ہے وہ ادھر چھٹیاں، تاکہ پیٹرولیم کی جو کنزمپشن ہے اس کو کم کیا جائے، کنسیڈرنگ جو پرائس انکریز آئی ہے اور اس کے جو امکانات آپ کے امپورٹ بل کے اوپر آ سکتے ہیں۔ تو پاکستان نے بڑا جلدی، گورنمنٹ نے بہت جلدی ان چیزوں کے اوپر اقدامات لیے۔ اس کے علاوہ ہم تو یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں کیا اس وقت ضروریات ہو سکتی ہیں فوڈ کے حوالے سے، اور پاکستان کے پاس جو سرپلس چیزیں موجود ہیں ان کو ہم کس طریقے سے باقی دوست ممالک کی فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کیسے ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہر اینگل سے ہر وزارت جو ہے اس کو ہدایت دے دی گئی ہے کہ وہ اپنے کنسرنز، اپنی پلاننگ جو فیر ہے انف، اس کو شیئر کرے۔ فیر انف، آپ کی آسٹیریٹی کیمپین ظاہر اس پہ بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے، مزید بھی ہوگی، لیکن میں ذرا یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو وہ ہو سکتا ہے آپ جو بھی اقدامات کر رہے ہیں وہ بہت بہترین اقدامات ہوں، لیکن اس میں جو پارلیمنٹ کا رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاسٹ میں بھی جب گلف میں یا ریجنل کوئی ایشوز ہوئے یا کوئی چیز ہوئی، جب ہم پارلیمنٹ کے اندر اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس پہ کانفیڈنس بلڈنگ ہو جاتی ہے، اور اپوزیشن بھی سم ہاؤ، بے شک آپ زبانی جنگ کرتے رہیں، زبانی جمع خرچ کرتے رہیں، لیکن کھڑے ہو جاتے ہیں، بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ سو آپ کو نہیں لگتا کہ پارلیمنٹ کو کمپلیٹلی سارے پروسیس کے اندر آن بورڈ لینا ضروری تھا؟ دیکھیں، بالکل پارلیمنٹ ایک فورم ہے جہاں آپ کو ملٹیپل اوپینینز لیجسلیٹر سے آتے ہیں، اپوزیشن اور دیگر جماعتیں، تو غالباً یہ بھی ایک اچھی تجویز ہے۔ پارلیمنٹ کا سیشن اگر کال ہوتا ہے، ابھی تو آپ کی آخری ہفتہ ہے، پھر عید کی چھٹیاں ہو جائیں گی، لیکن اس کے بعد بالکل سیشن بلایا جا سکتا ہے جس میں اوپن ڈسکشن ہو۔ اور پارلیمنٹ کا سیشن تو خیر پچھلے ہفتے بھی رہا ہے، تھرو آؤٹ 4 دن چلتا رہا ہے، اور اس کے اندر لیکن اس اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر انپوٹ لی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسا ہو جائے تو کوئی اس میں کباہت نہیں ہے۔ دیکھیں، ابھی تک تو جو کام حکومت نے کیا، اپنی ایگزیکٹو جو ڈیسیجن میکنگ کی کیپیسٹی جو آئین کے اندر موجود ہے، اس کے اندر رہتے رہتے انہوں نے اپنی فیصلہ سازی کی ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے لیے کوئی نئی لیجسلیشن کی ٹھیک، ضرورت ہو۔ تو ایگزیکٹو کے پاس لیکن اٹ از آتھرائزڈ۔ پارلیمنٹ میں ران صاحب، ویسے آپ نے ریزنیبل بات کی ہے، آپ تو خیر اس پر اگری کر گئے، اس لیے مزید اس پر آپ سے بحث میں نہیں کر سکتا، اور ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب یقیناً کریں گے، لیکن وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ اصولاً ہونی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ نے لیجسلیشن کے لیے ہی سیشن کال کرنا ہوتا ہے۔ سم ٹائمز آپ کو اوور آل ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جس میں ہمارا کیا رول ہے، اس میں لوگوں کو آن بورڈ رکھنا ہوتا ہے، لوپ میں رکھنا ہوتا ہے، ایک یونیفارمٹی آ جاتی ہے کسی ایک سٹانس کے اوپر، یا ایک اکراس سپورٹ آ جاتی ہے۔ میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، لیجسلیشن مینڈیٹری نہیں ہے کہ آپ اسی کے اوپر بات کریں۔ ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب، یہ جو اس وقت کرنٹ چیلنجز ہیں انٹرنیشنل افیئرز، اس وقت رول بیس آرڈر کا اڑ جانا، جس قسم کی پرسنل ہوئی ہوئی ہیں کنٹریز اور لیڈرز ایک دوسرے کے ساتھ، اس نیشنل رسپانس میں اپوزیشن کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے، کنسٹرکٹیو رول پلے کر سکتی ہے آپ کے خیال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، سب سے پہلے اپوزیشن کو آپ نے ریکگنائز کرنا ہے کہ یہ اپوزیشن ہے، یہ ٹیررسٹ نہیں ہے، دے آر پارٹ آف دا سسٹم، دے آر ناٹ اگینسٹ دا سسٹم، اینڈ یو آر ناٹ پرسیکیوٹنگ اپوزیشن۔ تب بات بنتی ہے۔ آپ ایک بندے کو چابک مارتے جاؤ، کہو یار آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرو، پھر چابک مارو، پھر بات کرو، پھر چابک مارو، پھر بات، اس طرح نہیں ہوتی۔ اب تو خیر بات بھی نہیں کر رہے۔ آسٹیریٹی بات نہ کرے، اسے بہتر ہے بات نہ کرے، آسٹیریٹی کی بات کر رہے ہیں۔ ان کو کہہ تھوڑا سا طرح ایک دفعہ اپنے پارٹنرز جو سندھ والے ہیں
پیپلز پارٹی والے ان سے ذرا چیک کر لیں 64,000 بوریاں آٹے کی غائب ہو گئی ہیں اور یہ پہلی بار نہیں ہوا. 2019 سے پہلے 1 کروڑ بوریاں غائب ہو گئی تھیں. 2019 اور 20 کے درمیان میں 40 لاکھ بوریاں غائب ہو گئی تھیں. اچھا مئی 2025 میں نکتہ پاکستان نے بتایا تھا کہ 1 کروڑ 30 لاکھ ہاں جی 1 کروڑ 30 لاکھ بوریاں جو گودام میں تھی پڑے خراب ہو گئی. اس کی ٹوٹل مالیت 193 بلین روپیز. سر دیکھو بات پروونشل نہیں ہے. تو مجھے پاکستان میں ایک بات بتائے, پاکستان میں پروونس کے علاوہ ہے کیا؟ 18ویں ترمیم کے بعد تو یہی ہے. نہیں تو ٹھیک ہے نا, تو پھر ختم کرو فیڈرل منسٹری کو, ختم کرو, چاروں کو انڈیپینڈنٹ کر دو. دیکھیں فیڈریشن کا مطلب یہ ہے, یہ چاروں پروونس کے درمیان میں, جب ہم ابھی بھی یہ بات کر رہے تھے کہ چاروں پروونسز کے درمیان میں ہر کام تو پروونس میں ہی ہو رہا ہے, پھر آپ فیڈریشن صرف اسلام آباد کے یہ 25-30 کلومیٹر کے اندر بات کرتے, بولے کیا پرابلم ہے ادھر؟ سوائے بائک والوں کے ساتھ جو رجسٹریشن کا مسئلے کے علاوہ, وہ بھی آج کورٹ میں میجر کورٹ میں بات ہو رہی تھی کہ یار یہ اسٹوڈنٹس کو ذرا وہ کر دو. دیکھیں آپ نے پاکستان کو مسئلہ کرنا ہے, اس لحاظ سے ٹھیک کرنا ہے. اب بات آ جاتی ہے, انہوں نے کہا کہ وہ کر لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی ڈسکشن کرو. آپ کو پتہ ہے ان کے لاء منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ہم لوگ فورن پالیسی کے اوپر بات کریں گے تو یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. آپ نے ابھی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی ہے. اچھا انہوں نے خود بھی وائلیشن کی ہے. ہی کی ناٹ ٹاک اباؤٹ جو ہماری فورن پالیسیز کے بارے میں کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے پارلیمنٹ کو آن بورڈ لے کے ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں. بھائی آپ اس کے اوپر بات ہی نہیں کر سکتے ہیں. نہیں ان کے کہنے سے تو نہیں ہو جاتا نا, کیا مطلب ہے؟ سر بھائی جان ان کے کہنے سے سب کچھ ہوتا ہے, ان کے کہنے سے ہی تو یہ میں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فورن پالیسی میں رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ بات کریں گے کچھ نہیں ہوگا, وہ بات کریں گے کچھ نہیں ہوگا. میں نے بات کر دی, میں اندر ہو جاؤں گا, کر لو جو کرنا ہے. اس کے بعد مجھے کون بچائے گا؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہے گا کہ جی ہمایوں نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی ہے. آپ تو روز ہر ٹاک شو میں بات کر رہے ہیں, آپ کو کس نے اندر کیا ہے؟ بھائی جان میں اسی طریقے سے تو بات جہاں پہ نہیں بات کرنی وہاں نہیں کر رہا. بڑی باتیں کرتے ہیں آپ, ایسی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں میں صحیح بات بڑی تگڑی بات کرتے ہیں. نہیں تگڑی بات کرتا ہوں, دلائل کے ساتھ کرتا ہوں. میں نے کبھی بغیر دلائل کی کوئی بات کی ہے؟ میں دیکھیں میں پولیٹیکلی میں ہٹ کروں گا لیکن ود دلائل. اوکے رانا صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ یہ کہ اپوزیشن پارلیمانی کمیٹیز یا ہم کیا رول پلے کریں, آپ تو ہمیں اپوزیشن تصور ہی نہیں کرتے, پھینٹا لگا کے رکھتے ہیں آپ ہمارا. یہ دیکھیں بات یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپوزیشن ہم ان کو نہیں سمجھتے, یا یہ خود اپنے آپ کو اپوزیشن نہیں سمجھتے, کیونکہ اپوزیشن کا کام تو مین جو ہے قائمہ کمیٹیز میں ہوتا ہے جو پارلیمنٹ کے اندر بنی جاتی ہیں, جن سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہوا. تو انہوں نے تو خود اپنا جو ذمہ داریاں اپوزیشن کی ہوتی ہیں اس سے ہٹ کے یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف ایک توڑ پھوڑ کی اور رستے بند کرنے کی اپوزیشن کر رہے ہیں. جو حقیقی اپوزیشن جو کمیٹیز میں ہوتی ہے, جو ٹیکنیکل چیزوں پہ ہوتی ہے, وہاں تو یہ بیٹھتے نہیں ہیں. اگر پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ جعفر ایکسپریس پہ اجلاس بلایا جاتا ہے, سیکیورٹی کی بریفنگ دی جاتی ہے, تو اس میں یہ شامل نہیں ہوتے. اگر پرائم منسٹر صاحب بریفنگ دینا چاہتے ہیں تو اس میں اپوزیشن شامل نہیں ہوتی. تو اپوزیشن کا رول تو یہ ادا ہی نہیں کر رہے, یہ تو صرف ایک پولرائزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں. مجھے ذرا یہ بتائیں, یہ جو اصل جو مسئلہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس ٹاپک پہ دوبارہ واپس آتے ہیں. وزیر اعظم نے جو یہ آسٹیرٹی کیمپین کا اعلان کیا ہے, آپ کے خیال میں یہ جو پیٹرولیم کی قیمتوں میں ایڈجسٹمنٹ ہوئی, گورنمنٹ نے جو انیشیٹیوز لیے ہیں اس سے مانیٹری ٹرم میں کتنی سیونگ آپ لوگوں نے کی ہے یا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو ہے نا بیلٹ ٹائٹننگ ہے جو حکومت نے خود کی ہے, جس میں 50% گاڑیوں کا پیٹرول جو ہے وہ آلریڈی وائپ آؤٹ کر دیا گیا ہے, کیونکہ یہ سارا کارڈز کے ذریعے کیا جاتا ہے تو ان کی لمٹس کو آدھا کر دیا ہے. جس کی 100 کی لمٹ تھی اس کو 50 لیٹر مل رہا. ایک تو یہ فوری سیونگ یہ ہے. پھر 60% وہیکلز کو گراؤنڈ کیا گیا, پھر بہت ساری سیلریز میں کٹوتیاں ہیں. تو یہ ایک سمبولک میجر بھی ہے اور پھر اس کا فائنینشیل امپیکٹ بھی ہے. لیکن جو میجر امپیکٹ آئے گا وہ پوری پاکستان کے اندر جو کنزرویشن کے لیے جو اقدامات لیے گئے ہیں اس کے اندر, جس طرح ورک فرام ہوم ہے یا 4 ورکنگ ڈیز حکومت نے کیے ہیں, یا کالجز سکولز کی جو چھٹیاں کی ہیں, اصل سیونگ تو وہاں سے آئے گی جب کنزمپشن جو ہے نیشنل لیول کے اوپر آپ کی پیٹرولیم پروڈکٹس کی گرے گی, کیونکہ ہم جو ہے وہ اس کا استعمال کم کریں گے. اور اس میں صوبوں کا بائن ہے, صوبے میں مینلی یہ چیزوں کو ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور وفاق بھی کر رہا ہے. تو مل کے
ڈیفینیٹلی ہمیں جو ایسٹیمیٹ ہے کہ اگر 80-85 پہ 4 مہینے اگلے 3 مہینے 4 مہینے اگر کروڈ آئل کی قیمتیں رہتی ہیں تو ہمیں کہیں بھی $1.5 سے $3 بلین کا ہٹ پڑ سکتا ہے. تو ہم اگر اس کو کنزرو کرتے ہیں, کنزمپشن کو ریڈیوس کرتے ہیں, تو ہم اس کو کتنا قابو کر سکتے ہیں یہ تو وقت آنے پہ ہمیں اس کے ریزلٹس کا پتہ چلے گا. لیکن یہی اقدامات ہوتے ہیں جو حکومت لے سکتی ہے کہ ایک نیشنل لیول کے اوپر کنسنسس کے ساتھ, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف پنجاب یا سندھ یا بلوچستان, اس میں KPK نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے. پازیٹیو بات ہے کہ ملک کے اندر ایک اگر پرابلم ہے تو چاروں صوبے مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ابھی مانیٹری ٹرمز میں نہیں بتا سکتے کتنا فائدہ ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر $84-85 پر بیرل چلتا ہے تو ہمیں کوئی 1.5 اور 2 بلین 3 بلین ڈالر تک کا, سوری 1.5 سے 2.5 بلین ڈالر تک کا ہمارا امپورٹ بل سرج کر سکتا ہے. برانٹ آ سکتا ہے. ٹھیک, فیئر انف. سو آپ لوگوں کے نزدیک کیا اس میں سجیشنز ہیں حکومت کے لیے کہ حکومت کیا بیٹرمنٹ کر سکتی تھی؟ اور جو آسٹیرٹی کیمپین ہے اس کے ذریعے وہ کہہ رہے ہیں پروونسز نے بھی تعاون کیا ہے, آپ کے صوبے نے بھی تعاون کیا ہے, تو وہ کیا مزید بیٹرمنٹ ہو سکتی تھی جس سے آپ اس پریشر سے, اس کرائسس سے اپنی قوم کو نکال سکیں؟ دیکھیں اس طرح میں پھر کہوں گا, آپ کہیں گے صوبے کا سبجیکٹ ہے, آسٹیرٹی میجرز ہیں, 11 ارب کی جہاز خرید لیا. مجھے یقین کریں جب آپ نے اس طرح کہا میں تبھی سمجھ گیا تھا جہاز کی بات ہونے والی ہے. سمجھ گئے تھے نا. اچھا اب وہ جہاز کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, آسٹریا گیا ہے, ادھر جا رہا ہے, اٹلی جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, اس کا فلائٹ پلان کر کے دیکھ لیں. پرائم منسٹر وہ چیف منسٹر صاحبہ ادھر ہیں, اب سننے میں آئے کہ اس پہ اگر بات کی تو FIR کٹ جائے گی. سنا ہے آپ نے؟ یہ بھی ہم نے سنا ہے گورنمنٹ سے. FIR تو یہ ایسے کاٹتے ہیں جیسے کوئی وہ یہ نہیں ہوتا, یہ کیا کر سکتے ہیں, سیب کاٹتے ہو. ان کو FIR کاٹنے کا اتنا ہی شوق ہے, شاید پتہ نہیں FIR کا مطلب ان کو آتا ہوگا نہیں آتا ہوگا. FIR کاٹ دو بھائی, آپ جو مرضی بات کر لو. پہلے تو ان کے اوپر FIR کٹ دیے, اس میاں کے اوپر FIR کٹ دیا جس کی بیوی اور بیٹی وہ ایک اس میں گر کے بیچارے وفات پا گئے تھے. یہ لوگ تو ان کا حال ہے, اس پہ یہ لوگ کر رہے ہیں. اس کے پیٹرن اس کے, اچھا ان سب کو چھوڑے, اس کے لیے ان لوگوں نے شارٹ لسٹ کیے ہیں کہ بھئی ہمیں صرف یہ والے پائلٹ چاہیے, اور ان کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنے آسٹیرٹی میجر کے لحاظ سے انہوں نے ان کی تنخواہیں ماشاءاللہ بہت اچھی کی ہیں. آسٹیرٹی میجرز ہیں. فاروق سلیم صاحب کا ایک وہ ٹویٹ تھا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے آسٹیرٹی میجر سے 25 سے میرے خیال میں 50 ملین کے قریب بچایا ہے, لیکن جو ان کا فیول بل آ رہا ہے وہ تقریباً 19 بلین آ رہا ہے. انہوں نے کہا تو ان کا کیا فگر تھا 1:1000, 1 آف دا 1000, مطلب 1000 اس کا جو حصہ ہے نا اتنا انہوں نے آسٹیرٹی میجرز کیا ہے. جب ہم نے اچھا ابھی سننے میں آیا ہے کہ جی وہ ہمارے آنریبل چیئرمین سینٹ ہے, انہوں نے 9 کروڑ روپے کی گاڑی لی ہے. آسٹیرٹی میجرز ہے وہ. اچھا وہ کہتے ہیں یہ ہم نے سینٹ کے انکم سے لیا. بھائی پاکستان میں جب ایک گھر کے اوپر پرابلم آتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جی خالی والد صاحب کے انکم کرو. ہر ایک آدمی جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے یا جس کے پاس زیور ہوتے ہیں سارے, ہر ایک کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا ہے پاکستان از ناٹ اباؤٹ فیڈرل گورنمنٹ, پاکستان از اباؤٹ ایوری سٹیزن. ہر ایک کو کرنا چاہیے. آپ ایک کام کریں نا, یہ آج کل اگر آپ دیکھا کریں, میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. سیکیورٹی اپنی جگہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آج کل ایک منسٹر کے ساتھ 2 3 گاڑیاں کہیں نہیں گئی. آپ پیٹرول اس میں لگا کے دیکھ لیں کتنا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ لوگ سارے ہنسیں گے, لیکن آپ ایک کام کریں, آج کے دن میں کسی ایکسپرٹ کو کہیں کہ تھوڑا سا کیلکولیٹ کریں, جب ایک منسٹر یا کوئی ویری امپورٹنٹ آدمی جا رہا ہوتا ہے اور آپ ٹریفک کو روک دیتے ہیں, اس میں جتنی گاڑی رکتی ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہیں لیکن رکی ہوئی ہوتی ہیں. ان کا پیٹرول کا خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے لاس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اپرچونٹی لاس. وہ بعض دفعہ نان ٹینجیبل ہوتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے بڑے ایماندار لوگ جو ہیں نا, جنہوں نے 8 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے, وہ 4 گھنٹے کام نہیں کرتے. وہ 4 گھنٹوں کی قیمت بہت بڑی ہوتی ہے جو پاکستان ادا کرتی ہے. لیکن ہم لوگ وہاں پہ ٹائم کی بے ایمانی کر رہے ہیں. ہم پیسے کی بے ایمانی نہیں کر رہے, ہم ٹائم کی بے ایمانی کر رہے ہیں. ٹھیک بات ہے.
یہ جو اب مجھے سمجھ نہیں آتی جب ہم 7 کی بجائے 6 کی بجائے صرف 4 دن کام کریں گے. بھائی پہلے ہی ہم کام نہیں کرتے تھے, 4 دن کام کرو گے آپ کماؤ گے کہاں وہ سے؟ جو فیول کنزمپشن کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اصل میں جو فیول یوز ہو رہا تھا سر اس کا طریقہ ہوتا ہے, اس اس کا طریقہ ہوتا ہے نا, آپ منسٹرز کو کہو کہ بھائی جان آپ 4 اس طرف سے آ رہے ہیں, ایک گڈی لو, اس بڑی گڈی میں ایک بندہ آگے بیٹھے, 2 بندے پیچھے بیٹھے, 3 منسٹرز آ جائیں, اس کے ساتھ آگے ایک موٹر سائیکل لگا دو. ضروری ہے اس کے آگے پیچھے وہ 3 کل پرسوں میں اپنے کلینک جا رہا تھا, اس جگہ پہ یار لٹرلی ایک گاڑی کے آگے پیچھے 7 ڈالے F7 میں جا رہے تھے. اوکے جی رانا صاحب, وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ ٹو دس؟ یہ ہے کہ دنیا بھر میں اب اس میں تو بڑی بیسک سی بات ہے کہ آپ کا امپورٹ بل obviously اگر آپ کنزمپشن کو اسی طرح مینٹین کریں گے تو وہ سرچ کرے گا, اور دنیا میں ایک کرائسس ہے, وار ہے دنیا کے اندر, اس ریجن کے اندر بہت سارے اس کے امپلیکیشن ہیں, آپ کی ریمیٹنسز میں امپلیکیشن ہے, تو آپ obviously بیلٹ ٹائٹننگ اسی طرح کرتے ہیں, آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ ڈیمانڈ کو یا جو سپلائی ہے آپ کی جو اوور آل ڈیمانڈ کو آپ سپریس کریں, تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ میوچل آپ ایک کنسنسس کے ساتھ آپ نے ایک پلان بنایا. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا پاکستان نے افیکٹولی بغیر ٹائم ضائع کیے ایک نیشنل لیول پہ کنسنسس پیدا کر کے اس چیز کو امپلیمنٹ کر دیا. تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہے, بجائے کہ ہم ہر چیز پہ تنقید کریں. دیکھیں آلٹرنیٹیو A B C تو ہمیشہ ہوتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں نہیں وہ کر لیں, لیکن گورنمنٹ نے بغیر وقت ضائع کیے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے اس جو امپورٹ بل کو قابو کریں کنزرویشن کے ذریعے. تو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں حکومت کو, بڑا اچھا اقدام ہے, اور جو نیوٹرل اس کے اوپر جو تجزیہ کار ہیں انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا. رائٹ ٹھیک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.